آج سے ہم لوگ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور ہماری پوڈ کاسٹ اور ہمارے چینل کا نام ٹاک اینڈ ٹریکرز ہے، جس میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے، جو تاریخ سے لے کر جیوگرافیہ سے لے کر لوگوں کے حالات زندگی ان سب پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ کچھ وقت میں ہم 3 افراد ہوں گے، جس میں میں ہوں، وقاص حمدانی ہے، وجاہت ہوں گے۔ ہم گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف مہمان بھی آئیں گے جو مختلف ایریاز میں اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے، فرینچ سے لے کر لٹریچر سے لے کر ہسٹری سے لے کر جیوگرافیہ سے لے کر میتھمیٹکس سے لے کر تقریباً آپ سمجھیں کہ ہر موضوعات کے بندے آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور ریاض کے شہر ریاض کے علاوہ سعودی عربیہ میں جو ہمارے پاکستانی پرومیننٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے وہ ہم سے اس گفتگو میں حصہ لیں گے، جس میں ہم نہ صرف یہاں کے جو لوکل حالات ہیں، جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے، بلکہ ہم ان کا سولوشن بھی آپ کو دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں وقاص حمدانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ ہم نے فائنلی جو 1-1.5 مہینے سے ہم نے جو اسکرپٹنگ وغیرہ کی ہے اسٹوڈیو کے حوالے سے، یہ جو ہم نے چینل لانچ کرنے جا رہے ہیں ٹاک اینڈ ٹریکرز، تو اس کو ضرور سب سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس پہ آپ کو کوالٹی کانٹینٹ ملے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ممبرز ہیں، وجاہت حمدانی ہے، اعجاز حمدانی صاحب ہیں، یہ آئے ہیں۔ آج جو ہے نا ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہماری جو پوری ٹیم ہے بیک اینڈ پہ جتنی بھی ہماری ٹیم بیٹھی ہے اس کو پورا اسکرپٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو بہتر کنٹینٹ ملے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کریں، کمنٹس کریں، کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو کون سا ٹاپک زیادہ پسند ہے اور کس ٹاپک پہ بات کی جائے، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں یا نہیں۔ ہم چلتے ہیں وجاہت حمدانی کی طرف، اعجاز حمدانی گفتگو فرمائیں گے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ یہ اچانک میں بھی یہاں وارد ہو گیا۔ یہ ایک بہترین پروگرام کرنے جا رہے ہیں منظر حمدانی، وقاص حمدانی اور وجاہت حمدانی۔ چونکہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے جو پڑھے لکھے احباب ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اپنی قوم کو ایک بہترین گائیڈ لائن دیں، اور میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ان بھائیوں کا جو چینل بن رہا ہے یا چلے گا انشاءاللہ، یہ ہمارے بھائیوں کے لوگوں کے ساتھ بہترین جو ہے مددگار ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بیسکلی ہمارا چینل بنانے کا مقصد یہ بھی ہے، ہم اس میں ٹرائی کریں گے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں جن کی کوئی پرابلمز وغیرہ ہیں کسی قسم کی بھی، ہم ان کو بھی ٹرائی کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، جو اپنی کسی ہائی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جن کو ہر چیز کا پتہ ہوگا۔ تو باقی اس میں ہم ڈاکومنٹریز وغیرہ، پوڈ کاسٹ، ہر چیز دیکھنے کو ملے گی، ہر چیز کی پلے لسٹ بنی ہوگی، جس نے جو دیکھنا ہوگا وہ ایزیلی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ بھی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کے ہمیں ٹاپک پہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کچھ ٹاپک ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج موسم کے حوالے سے آج اعجاز بھائی آئے ہیں خمیس مجید سے، آپ کو کیسا لگا جی ریاض میں؟ جانے کہ وہ دن بھر یہاں گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اتنی گرمی ہو رہی تھی۔ آج بندہ وہ چونکہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا نا ابھی موسم کے وہ جو مہینہ چل رہا ہے اس حساب سے، تو ہمیں ابھی سردی کے مہینے ہمارے ذہن میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہم باہر نکلے گئے ادھر مارکیٹ میں گئے تو واپسی پہ آتے ہوئے بلکہ ہمارا یہ کچھ سامان بھی، اگر وہ جو ہمیں ڈرائیور ملا نہیں وہ فوٹیج میں آ رہا ہے پیچھے نظر آ رہا ہے پروفیشنل نہ ہوتا ہے، جو ہمارے بارش وغیرہ ہوئی تو اس سے ہم متاثر بھی ہوتے، لیکن آج ایک پیارا دن تھا۔ یہ رحمت کی بارش بھی اس دن کے حوالے سے آ گئی ہے، اور ہماری چونکہ اس پروگرام کی بھی جو ہماری پہلی بیٹھک ہے اس پہ تو یقین یہ ہے کہ یہ ہمارے جو کشمیری پاکستانی بھائی اور دوسرے لوگ بھی جو ہمارے مختلف جو ہماری زبان کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں اس چینل کے توسل سے آپ کو پاکستان ایمبیسی، انڈین ایمبیسی سے بھی جو ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی یہاں بیٹھیں گے۔ ہم اس کو ایک ابھی چونکہ جو دنیا وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس چینل کے توسط سے آپ کو جتنے اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہترین قسم کی رہنمائی ہوگی۔ لوگوں کی پرابلمز ہوتی ہیں اپنے وہ جو یہاں جنہیں کفیل کہا جاتا ہے اسپانسر،
اس کے حوالے سے لوگ بیچارے جیلوں میں بند ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ چینل جو آپ کی آواز کو جو متعلقہ جو صاحب اختیار صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک بھی آواز پہنچائے گا انشاءاللہ. تو میرا یہ یقین کامل ہے کہ یہ چینل بہترین آواز بن کے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان اقتدار کے ان ایوانوں میں ان لوگوں کی باتوں کو پہنچائے گا انشاءاللہ. اور وقتاً فوقتاً پاکستان سے جو ہمارے مہمان آئیں گے، پاکستان کی جو تاجر شخصیات ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں، جو حکومتی شخصیات ہیں، وہ بھی اس چینل کے ذریعے وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. تو آپ کی جو جملہ تکالیف ہیں ان تک بھی پہنچائی جائیں گی. یہ جو ہے نا وہ جس طرح سعودی عرب اور بحرین کے درمیان وہ ملک فہد برج ایک کردار ادا کر رہا ہے، یہ چینل آپ کا اور آپ کے حکام بالا کے درمیان ایک بہترین برج کا کردار ادا کرے گا. ابھی مجھے ایک بات یاد آ کہ آپ کی باتوں میں گاڑی میں ڈسکس کر رہے تھے، مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا اعجاز بھائی، جو ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے لوگوں کی اس کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل پہ ہم لوگ ایسا کریں گے. اسی ٹائم میرے مائنڈ میں آیا کہ اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے جو پروسیس ہوا ہے وہ آج ایبسولوٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے پروسیس چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم اپنے چینل کے اس کے توسط سے ہم لوگوں کو جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں اور انڈین، کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم پاکستان کو کور کریں گے، پھر اس کے بعد انڈینز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم سب کو کور کریں گے اس میں. اور اس میں ہم بتائیں گے ایک پروسیس ہے، اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پر، اس کے بعد اس کو ایمبیسی جانا ہے، جو بھی پروسیس ہے 1 2 3 4 ہم اسٹڈی کریں گے، لوگوں سے ڈسکس کریں گے. ایمبیسی کے آپ کے دوست ہیں ان سے بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، بلکہ اگر ان کے پاس ٹائم ہوا ان کو ہم دعوت دیں گے، وہ آئیں گے، وہ خود اپنی زبان سے اپنے منہ سے جب بتائیں گے تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. بلکہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک کوآرڈینیٹر بھی رکھیں اپنے ساتھ، جو ان تمام ایریاز کو جو لوگوں کے مسائل ہیں باقاعدہ ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی رکھیں، تاکہ ان فیوچر اگر نہ صرف یہ کہ ہم ڈسکس کریں بلکہ ان کو سولوشن بھی دیں اور ان کو گائیڈ لائن بھی دیں کہ یار فلاں بندہ فلاں کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں کنسرن بندہ ہے کہ وہ جو آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو ہم میکسیمم جتنی ہم سے ہو سکے گی ہم وہ کوشش کریں گے. ہماری ایڈیٹنگ ٹیم ہے، اس کے بعد یہ تو ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم ایڈیٹنگ کریں گے. ایڈیٹنگ کے اوپر ہم باقاعدہ نمبر دیں گے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر تنظیمیں اعجاز حمدانی صاحب کو بہتر پتہ ہے، ہم ان سے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے وہ بھی ہم کلیکٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی جو ویڈیو چل رہی ہوگی اس کے نیچے ہم نمبر بھی دیں گے. کانٹیکٹ لوگ جو ہے نا نمبر پہ فون کر کے رابطہ خود بھی کر سکتے ہیں. بالکل، لوگوں کو فائدہ ہوگا اس چیز کا انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریاض میں اس وقت تک آپ کو کوئی ایسا چینل نہیں ملے گا جو آپ کو ون پلیٹ فارم پہ ملٹی ڈائمینشنل سولوشن دے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ایجنٹس پیسے کھاتے ہیں. تو وہ جو کام یعنی بغیر پیسوں کے ہونے والا ہوتا ہے وہ مسکین بیچارے پیسے اکٹھے کر کے پیسے دے کے کرواتے ہیں اور بعض کا ان کے پیسے وہ لوگ کھا بھی جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم یہ سولوشن بھی دیں گے، یہاں سے مختلف ممالک کے ویزے لگتے ہیں لوگوں کے، ان کو بھی ایجنٹ کنسلٹنٹس نے بھی یہاں پہ بہت بڑا فراڈ شروع کیا ہوا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے پرومسز کرتے ہیں کہ لائک کینیڈا کے لیے، یورپ کے لیے 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے. کئی لوگ دیکھیں، بلکہ 100 کے حساب سے دیکھیں کہ بیچارے 10,000 15,000 ریال دے کے پھنسے ہوئے اور پچھلے 15 مہینے سے بیچاروں کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا. کوئی اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے تقریباً جو 4-5 کنٹریز جو بھی سب وزٹ کر کے ہیں. ٹھیک ہے، جو پروسیس ہمیں پتہ ہے وہ تو ہم ویورز کو بتائیں گے. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم ریسرچ کر کے ان کو بتائیں گے. بہت ایزی پروسیس ہے، ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایجنٹ کے چنگلوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، آپ آن لائن جائیں، خود اپوائنٹمنٹ لیں، ڈاکومنٹیشن آپ پوری کریں، آپ کو ویزا ملے گا. اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے تو ایجنٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ سے یہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں، یہ لے کے آئیں، 500 دیں، 1000 دیں، تو وہ اسی چکروں میں ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور کام بھی نہیں ہوتا. پھر جوازات کے معاملات ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے، خاص کر ایسا طبقہ کہ جن کا کبھی واسطہ نہیں پڑا اس سے، تو ان سے بھی ایجنٹ جو ہے پیسے کھا لیتے ہیں. تو وہ کام بھی نہیں ہوتا بیچاروں کا. چلو کام ہو تو کس نے پیسے لیے تو سمجھ میں آتی ہے. سم ٹائم جیسے کسی کو عروج ہوا ہے یعنی اسکیپڈ ہے تو اس سے 15,000 ریال ایجنٹ لے لیتے ہیں، بیچارے کا کام بھی نہیں ہوتا. تو ہم یہ ان تمام چیزوں کا آپ کو سولوشن دیں گے. اور ایون کہ آپ اگر کہیں پہ ہمیں لگا کہ یار فلاں بندہ کام کر سکتا ہے، ہم اس کنسرن بندے کا آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے کہ یار فلاں بندہ جینوئن بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم
यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे मेहमान हैं आज इस महफिल के इजाज़ हमदानी साहब, इनसे पूछेंगे असीर रीजन के बारे में, क्योंकि पहले तो इनने 10-12 साल से तो ये जब शुरू में आए रियाज में होते थे, 10-12 साल यहाँ रहे, उसके बाद अभी आजकल असीर रीजन में होते हैं। तो आप बताएं अबहा जो एक अभी ग्लोबल हब बनने जा रहा है, पिछले दिनों मेरा विजिट भी हुआ है जीजान में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, जो सैफिया स्टार्ट होता है खमीस में, वहाँ पर भी सीज़न 2024 स्टार्ट हुआ है, उस साइड पर भी टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी इस चैनल के तवसत से कि हम टूरिज़्म के हवाले से अच्छी अच्छी जगह बताएं, हमें जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे हमारी टीम ग्रो होगी, हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी कवर करेंगे और लोगों को जो है ना अच्छा इंशाल्लाह क्वालिटी मटेरियल फ्राहम करेंगे। असीर रीजन के बारे में थोड़ा हमें बताएं ना कैसा है। जी, असीर रीजन जो हमारे भाई हमें पाकिस्तान से या पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं, इस तरह समझे कि जिस तरह हमारा मरी, नारान और कागान है, सऊदी अरब के अंदर GCC का जो गालबन सबसे बेहतरीन जो सियाती मकाम है, अबहा, अलसूदा, हबला, और बेहतरीन तारीख़ी मकाम नजरान, चूँकि जो यमन के बॉर्डर के साथ भी लगता है, वहाँ वो कौम ओद समूद के हवाले से उनकी पूरी जो कुरान करीम में जो सूरह मुबारका है उसकी वो सारी तफसील वहाँ आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इस तरह अबहा से आप अबहा फ़न तामीर का भी शाहकार है, चूँकि एक पहाड़ी सिलसिला है। हम बेसिकली जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, आज़ाद कश्मीर से, हमारी भी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपने लोगों के वहाँ के जो ज़ुआमा जो साहिब इख्तियार हैं, पहाड़ों की चोटी से उतरे, अभी आधे घंटे की आप ऊपर से उतरेंगे तो जैकेट पहन के आएंगे, नीचे जाएंगे तो आप ये सब माइल है, आप अबहा से वो जो अकबा शहर है उस वहाँ से नीचे उतरें, फिर उस रोड को आप देख के आप जो है ना सकते में आ जाएंगे कि इतनी पहाड़ियों को काट कर इतनी बेहतरीन रोड बनाई गई है कि जिसे ना आप उतराई में आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना चढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होती है। अगर सर ये आपकी बात काट रहा हूँ, अगर कंपेयर किया जाए इसी को, हम कंपेयर करते हैं अपने कश्मीर के साथ, तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे कश्मीर और अबहा का? लेकिन ये कि तामीर और तरक्की में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन लोगों को देख। जी, ये बात अक्सर मेरे दिल में आती रहती है, लेकिन ये दर्द दिल ज़रूर रखता हूँ कि जब हम जाते हैं, बिलखुसूस जब हम क्वाला मरी से उतर के क्वाला को क्रॉस करते हैं, तो हमारे कई नौजवान, कई ख़वातीन, कई बुज़ुर्ग उन पत्थरों की ज़द के में आकर जब इस दुनिया से दारुल फ़ानी से दारुल बका की तरफ चले जाते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसे लोग होते कि जो आकर हमें एक बेहतरीन रोड देते, हमें जो एक सेफ्टी फेंस के हवाले से एक आप लोगों से मैं इल्तमास करूँगा, मैं तो यहाँ नहीं होता, बाई चांस आपके पास आ गया, और मैं ये अपनी भी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमने एक अब हमें एक तंजीम, हमारे एक पिछले दिनों एक अजीज़ जो एक मजदूरी पेशा इंसान थे, वहाँ गिर के इस दुनिया फ़ानी से चले गए, तो उनकी महफिल थी, एक दुआइया तकरीब थी, वहाँ हम बैठे हुए थे। तो ऐसे मौक़ों से जब इंसान को खुद दुख और दर्द मिलता है ना, तो वो दूसरे को दुख और दर्द को भी महसूस करता है। जब उनके नाम से हम वहाँ बैठे तो हमें एक बेहतरीन दिन मिला, हम सारे अहबाब बैठे तो एक दिन में हमने 150 से ज़्यादा मेंबर बनाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अगर हमारे किसी भाई की जो हमारी उस तंजीम का मेंबर है, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है या उसमें एक दूसरी कैटेगरी रखी गई है, उसमें जो मजलिस शूरा के मेंबरान हैं, जो साहिब हैसियत, ये नहीं हैसियत किसी के पैसों से होती है, उनकी राय होती है, उनका दुख होता है, लोगों के दुख को अपना दुख समझते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम उसमें जो लोग एक्सीडेंट हो जाता है उस हवाले से भी उनकी मदद की जाए, लेकिन वो उसमें हमने सिर्फ डेथ क्लेम फ़िलहाल रखा हुआ है। तो उस जो हमारी तंजीम बनी है फलाह इंसानियत के नाम से, हमने उसका कोई सदर जनरल सेक्रेटरी इसलिए नहीं बनाया कि लोग ओहदों के पीछे लग जाते हैं और असल काम को भूल जाते हैं। हमने ये किया कि हमारे लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वो वहीं के मेंबर भी वही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी वही हैं, सेक्रेटरी जनरल भी वही हैं और सदर भी वही हैं। वो अपने अपने डेरे से फ़ंड्स जो है वो कलेक्ट करके 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट उन पे उन फंड्स को रखा जाएगा। वो जो फंड्स 30 रियाल आपको मंथली, चूँकि वो सारे लोगों की एक अक्सरियत राय से कहा गया था, वो सिर्फ आप अपने मरहूमीन उनकी यहाँ जो कश्मीर गालबन ओवरसीज़ के हवाले से तंजीम है, उनकी वो रजिस्टर्ड तंजीम है और बहुत 1500-1800 से ज़्यादा उसके मेंबर हैं। वो लोगों की डेथ क्लेम भी करते हैं, उनके साथ भी आप ज़रूर अटैच हों और मज़ीद वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए
اور ان کی جو ہے نا وہ آبادکاری جو ہے یعنی وہ اچھا کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بھی وہ بہترین شیلٹر فراہم کریں. ہمیں ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے بالکل. اور جہاں جہاں بھی یہ لوگ موجود ہوں گے ہم ان کے پاس جائیں گے اس سے فائدہ لینے کے لیے. لوگوں کو جو ہے نا انفارمیشن ایسی انفارمیشن دیں کہ ان کو وہ انفارمیشن کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ بڑے پڑے ہیں چینل, لیکن یہ ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن ملنی بہت مشکل ہے. تو ہم کوئی اس میں تھرل یا صرف لائکس بڑھانے کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے, کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے کہ جو حقیقت سے دور ہو. ہم وہی بتائیں گے جو زمینی حقائق ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو پریکٹیکل نہ ہو. پھر بھی آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں اور انفارمیشن کیا چاہیے, یا ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ فیڈ بیک بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے, تو آپ جتنا ہمیں فیڈ بیک دیں گے ہم اپنے آپ کو اتنا امپروو کریں گے. بالخصوص آپ میری جو ریکویسٹ ہوگی آپ ان لوگوں پہ بھی فوکس کریں جس طرح ہمارے لوگ نجران, جیزان, ابہا, مائل, خمیس مشید اور مختلف ان علاقوں میں رہتے ہیں جو جہاں کی پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل نہیں ہیں. سکاکا, الجوف ہے, تبوک ہے, اس طرح آر ہے, فرباتن ہے, رفع ہے. آپ وہاں کے جو لوگوں کے وہ بھی تاثرات ہیں. ہمارے بہترین پڑھے لکھے ڈاکٹرز, انجینئرز اور اچھے بزنس مین مدینہ المنورہ میں, مکہ المکرمہ میں. تو اگر بڑے بڑے یہاں چونکہ ریاض ہے, یہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے اور معیشت کا ہب ہے اور غالباً جی سی سی کا سب سے بڑا شہر ہے, تو یہاں سے آپ ان لوگوں سے رابطہ کر کے اگر اس طرح کی کوئی سہولت میسر ہو جائے کہ وہاں سے ڈائریکٹ, میں نے 2 سال قبل سنا تھا کہ ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سعودی عرب اب ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد یا کراچی کے لیے چلا رہی ہے, تو لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی تھی. لیکن وہ غالباً کوئی ان لوگوں کے اکنامیکل پوائنٹس ہوتے ہیں, شاید ان کے لیے پیسنجرز اویلیبل نہیں ہوئے ہوں گے, بجٹس پرابلم ہوئی ہوں گی, تو اس سے نہیں ہو سکا. اس طرح کے بھی آپ مختلف, اور وہاں جب ہمارے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے, آپ اپنی کسی ٹیم میں سے کسی بندے کو رکھ کے جو ہمارے ایمبیسیڈر ہیں, تو اس سے یہ بہتر ہوگا کہ جو ہماری این او سی جاری ہوتی ہے ڈیتھ پر, اس کے وہ ہمارے کبھی جدہ جانا پڑتا ہے, کبھی ریاض جانا پڑتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت ہو جائے گی. اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, اور ہم اس پہ ڈیفینیٹلی کام کریں گے, اور ایمبیسڈر سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے ہم لوگ. اور جو ہمارے حلقہ احباب میں جو سوچفل لوگ ہیں اور بااختیار لوگ ہیں, ان سے بھی بات کریں گے یار اس کا سولوشن نکالیں آپ. نہ کہ جو بندے بیچارے خوار ہوتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, ان کی کم از کم یہ اس ون ٹیبل پہ اور سنگل وڈو پہ اس کا سولوشن نکل آئے. تو خمیس سے لوگ جو ہے نا ریاض ان کو آنا پڑتا ہے ایمبیسی میں, پورا جو ہے نا این او سی وغیرہ جو بھی پروسیس کر کے پھر واپس جانا آنا جانا بہت بڑا سے ہوگا. بندے ہمارے یہاں آئے تو وہ یہاں ہمارے گاؤں سے جدہ سے رہے. پچھلے دنوں میں وہ شاہین آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی ہمارے گاؤں کا, تو اس کا بھائی مائل میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہاں پہ تھا, ان کا کوئی بھی یہاں پہ نہیں تھا, تو وہ یہاں پر اس بیچارے کی کام کے لیے آیا, تو اس کی ایکسیڈنٹ ہوا, ڈیتھ ہوگی. تو اس کا بھائی مائل سے یہاں پر آیا ہے, میرے خیال میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ وہ یہی پروسیس میں لگا رہا, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, آپ جب ایمبیسی جائیں گے ایمبیسی سے آپ کو وہ بتاتے ہیں, پروسیس بتاتے ہیں, لیکن ایسا کوئی اگر چینل ہوگا, کوئی پلیٹ فارم ہوگا, ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی اس چیز پہ. تو سب کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو ویری مچ.